السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا کہ اجتماعیت میں بہت برکت ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعام الاثنین کفی الثلاثة وطعام الثلاثة کفی الاربعة۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث ہے۔ ہمیں اکٹھا ہونے کا، اجتماع کا یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ بھئی تم الگ الگ جو بیٹھ کر کوئی ادھر کھا رہا ہے کوئی ادھر کھا رہا ہے تو تم کھانا ساتھ بیٹھ کے اکٹھے کھا لو۔ دو بھائی ہیں تو ایک نے ادھر علیحدہ بیٹھا ہوا ہے دوسرا علیحدہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تین چار بھائی ہیں گھر میں تو ان کو چاہیے دسترخوان لے آئیں، سبحان اللہ، سنت کے مطابق نیچے بچھائیں اور وہاں بیٹھ کے آرام سے سکون سے کھانا کھائیں، برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند ہے، اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام تر معاملات میں متحد رہیں، کیونکہ اتحاد میں برکت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر تمام مسلمان اتحاد کر لیں تو کافروں کی ماں مر جائے گی۔ مسلمان اتحاد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہر جگہ ان کو ناکامی کا سامنا ہے۔ اسی طرح کھانے کے معاملے میں بھی جو کھانا دو شخص الگ الگ ہو کر کھائیں تو فقط انہی کو کفایت کرے گا، صرف وہی کھائیں گے۔ اگر وہی دو شخص مل کر کھائیں گے تو اجتماعیت کی برکت سے وہ کھانا تین آدمیوں کو کافی ہو جائے گا، تینوں پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ اور اسی طرح تین کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسی میں برکت ہے۔ جب سے ہم علیحدہ ہوئے، جدا ہوئے، ایک بھائی اس کمرے میں بیٹھا دوسرا اس میں بیٹھا، یہ کھا رہے ہیں کھانا تو بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں۔ اللہ پاک برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ پاک راضی ہوگا۔ یہ جو بے برکتی ہے اسی کی وجہ سے بے برکتی ہے۔ پہلے ایک کماتا تھا، سارے دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ آج سارے کما رہے ہیں پھر بھی پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی پریشانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوتے تو آج بے برکتی نہ ہوتی، ہمارے گھروں میں برکت ہی برکت ہوتی۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ابواب الاطعمہ، اور اس کا جو نمبر ہے 1820 ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھروں میں جیسے پہلے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، ایسے ہی پھر دوبارہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔